السلام علیکم۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر ترجمہ فن و روایت کے حوالے سے ہے اور ہمارا موضوع ہے دارالترجمہ عثمانیہ کی ادبی خدمات۔ جامعہ عثمانیہ یہ ایک یونیورسٹی تھی اور اس کے اندر دارالترجمہ ایک شعبہ تھا۔ جس طرح کے ہمارے ہاں کالج ہوتے ہیں، اس کے اندر شعبے ہیں کیمسٹری، فزکس، میتھس، تو اسی طرح جامعہ عثمانیہ کے اندر دارالترجمہ بھی ایک ادارہ تھا، ایک شعبہ تھا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی بعد میں بن گئی اور اس کے اندر جو شعبہ تھا دارالترجمہ وہ پہلے عمل میں آیا۔ تو حیرانی کی بات ہے نا کہ پہلے شعبہ کیسے بن گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے یونیورسٹی عمل میں آئے، اس کے بعد اس کے اندر شعبہ جات۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، دارالترجمہ کا قیام اس لیے پہلے عمل میں لایا گیا کہ اس کے ذریعے سے مختلف کتابوں کے تراجم کیے گئے، اور جب ایک ذخیرہ جمع ہو گیا کتابوں کا تو پھر ان کتابوں کو یونیورسٹی میں پڑھایا جانے لگا۔ یعنی پہلے کتابوں کی کمی تھی، ایسی کتابیں نہیں تھی مفید کتابیں جو کہ جامعہ عثمانیہ میں پڑھائی جا سکے، تو پہلے یہ شعبہ عمل میں لایا گیا تاکہ پہلے تراجم ہو سکے۔ انگریزی کے جو علوم و فنون کی کتابیں ہیں اس کو ترجمہ کرے اردو میں، تو کتابوں کا ایک ذخیرہ بن جائے گا، تو پھر ان کتابوں کو اس یونیورسٹی میں پڑھائی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے اس دارالترجمہ کا قیام جامعہ عثمانیہ سے پہلے عمل میں لایا گیا۔ دارالترجمہ کی بنیاد 1917 عیسوی میں رکھی گئی اور اسی سال ہی اس سے پہلی کتاب شائع ہوئی۔ دارالترجمہ کا قیام جامعہ عثمانیہ سے قبل عمل میں لایا گیا۔ جس طرح کہ میں نے کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جامعہ عثمانیہ کے قیام کے بعد تدریس کے سلسلے میں، پڑھانے کے سلسلے میں کتب کی فراہمی لازمی تھی۔ یعنی ایسی کتب نہیں تھی مفید کتابیں جو کہ پڑھائی جا سکے، تو اس لیے پہلے کتابوں کا ذخیرہ جمع کرنا مقصود تھا۔ تو جامعہ عثمانیہ کے قیام کے بعد تدریس کے سلسلے میں کتب کی فراہمی لازمی تھی، اور اردو میں ایسی کتب نہ ہونے کے برابر تھی جو جدید علوم و فنون کی تحصیل کے سلسلے میں مدد دے سکے۔ چنانچہ تحصیل علم کے لیے کتابوں کی تیاری پہلی ضرورت تھی۔ یہی باتیں ہیں جو کہ میں نے کہی۔ دارالترجمہ کا قیام اسی لیے جامعہ عثمانیہ سے پہلے عمل میں لایا گیا کہ اس کے تحت دنیا بھر کی جدید علوم، جدید سائنسی علوم کی اہم کتابیں اردو میں منتقل کی جائے جو تعلیم میں مدد دے سکے۔ دارالترجمہ بہت سے اہل علم کے دیرینہ خواب کی تعبیر تھا۔ یعنی بہت سے لوگ چاہتے تھے، بڑے بڑے اہل علم، کہ اس طرح کا کوئی ادارہ ہو۔ ان اہل علم میں شبلی نعمانی، ملا عبدالقیوم، نواب عماد الملک اور مولوی محمد مرتضیٰ وغیرہ شامل تھے۔ اب یہ وفات پا چکے تھے، ان میں سے ایسے تھے، مثال کے طور پر شبلی نعمانی وفات پا گئے تھے اس ادارے کے قیام سے 3-4 سال پہلے۔ محی الدین قادری سہروردی نے اس کا نام دارالتصنیف و ترجمہ لکھا ہے۔ تو محی الدین قادری سہروردی نے اس کو جو نام دیا ہے اس کا نام ہے دارالتصنیف و ترجمہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کا اصل نام یہی تھا، یعنی دارالتصنیف و ترجمہ، لیکن چونکہ اس کا بیشتر کام ترجمے کا تھا اس ادارے کا، لہٰذا شہرت دارالترجمہ کے نام سے ملی۔ اس دور میں جن علماء نے اپنے خون جگر سے گلشن اردو کی آبیاری کی، ان میں مولانا عبدالماجد، مرزا ہادی رسوا، خلیفہ عبدالحکیم، نواب معشوق یار جنگ، ڈاکٹر حسین خان، مولانا ظفر علی خان، رشید احمد صدیقی، غلام ربانی اور مسعود علی وغیرہ اہم ہے۔ ان تمام علماء نے تالیف و ترجمے کا عملی کام شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت کم عرصے میں دارالترجمہ نے یورپ کی بہترین علمی کتب اردو میں منتقل کر دی۔ رفاقت علی شاہد نے اپنی کتاب تحقیق شناسی میں دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے مقاصد کو درج ذیل نکات کی صورت میں لکھا ہے۔ یعنی اس دارالترجمہ ان کے مقاصد کون کون سے تھے؟ تو یہ ہیں: مغربی زبانوں میں
علوم و فنون کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تاکہ اردو میں تدریس کے لیے نصابی کتب کی ضرورت پوری ہو سکے، یعنی انگریزی کی کتابیں، سائنس کی کتابیں اس کو اردو میں منتقل کرنا تاکہ اس کو پڑھایا جا سکے۔ دوسرا مقصد جو تھا وہ اردو میں ترجمہ ہونے والی کتب کی اشاعت کا اہتمام تھا، یعنی پہلے ترجمہ کریں گے اور پھر اس کو شائع کریں گے تاکہ یہ پھیل جائے یہ کتابیں۔ اگلا ہے مغربی زبانوں میں علوم و فنون کی بلند پایہ کتابوں کا ترجمہ محض اس لیے نہیں کرایا جائے کہ نصابی ضرورت پوری ہو سکے، بلکہ ان کتب کے اردو ترجمے سے اردو ادب کے دامن کو جدید علوم سے مالا مال کرنا بھی مقصود تھا۔ یعنی صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کو جامعہ عثمانیہ میں پڑھایا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ جدید علوم سے اردو کے دامن کو مالا مال کیا جائے۔ طلباء کے لیے نصاب کی تیاری کے لیے جن کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا، ان کی تفصیل کچھ یوں ہیں، یعنی کچھ کمیٹیاں قائم کی گئی جو کہ طلباء کے لیے نصاب کی تیاری میں پیش تھے۔ تو اس میں پہلے ارکان دارالترجمہ ترجمہ یعنی کون کون سے ممبر تھے؟ تو دارالترجمہ ترجمہ کے ارکان میں مولوی عبدالحق بابائے اردو، چودھری برکت علی، مولوی محمد الیاس، مولوی ظفر علی خان، مولانا عبدالماجد دریابادی، نعمت اللہ خان، مولوی عبدالحلیم شرر، نصیر احمد عثمانی، مولوی سید علی رضا اور مولوی محمد سعید الدین وغیرہ شامل تھے۔ تو یہ تمام ارکان تھے۔ دوسری جو کمیٹی قائم کی گئی، مستقل ارکان مجلس وضع اصطلاحات، یعنی اصطلاحات وضع کرنا۔ اب آپ انگریزی سے کتاب ترجمہ کریں گے تو انگریزی کے اپنے اصطلاحات ہیں، تو اس کے لیے اپنے اردو کے اصطلاحات وضع کرنا۔ تو مولوی عبدالحق، مولوی حمید الدین، مولوی علی حیدر طباطبائی اور وحید الدین سلیم کو ماہرین زبان کی حیثیت سے مجلس وضع کے اصطلاحات میں لے لیے گئے، یعنی ان کا کام تھا اصطلاحات وضع کرنا۔ مجلس اہل علم، اس کمیٹی میں وہ ممبران شامل تھے جن سے وضع اصطلاحات میں مشورہ اور ان کے علم سے استفادہ کیا جاتا تھا، یعنی اس میں بڑے بڑے ماہرین تھے کہ اس سے مشورہ لیا جاتا۔ ان میں خان محمد افضل خان، پروفیسر عبدالواسع، پروفیسر عبدالرحمن، مرزا محمد ہادی رسوا، مولانا سلیمان ندوی اور سر سید راس مسعود اس کمیٹی میں شامل تھے۔ اسی طرح مجلس انتخاب نصاب، یہ بھی کمیٹی تھی، نصاب کا انتخاب کرتی تھی کہ کن کن کتابوں کو پڑھایا جائے گا۔ تو اس کمیٹی میں وہ ممبران شامل تھے جو مختلف زبانوں میں لکھے گئے علوم و فنون کی کتابوں کا انتخاب کرتے اور بعد میں ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا۔ یعنی پہلے دیکھتے کہ کون سی کتابیں ترجمہ کرنی چاہیے، کون سی اہم کتابیں ہیں، وہ ایسی کتابوں کی ضرورت نہیں جو کہ ہمارے طلباء کو وہ فائدہ نہ دے سکے۔ تو پہلے یہ دیکھتی تھی کہ کون سی اہم ہے، اس کے بعد ترجمہ کیا جاتا اور پھر اس کو پڑھایا جاتا۔ جو اگلی کمیٹی قائم کی گئی وہ مجلس نظر ثانی، یعنی نظر ثانی کرتی تھی، ریویو کرتی تھی۔ اس کمیٹی کا اہم کام ترجمہ شدہ کتابوں پر نظر ثانی کرنا تھا۔ اس کمیٹی کے نگران حاجی صفی الدین تھے، یعنی جب جو کتابیں ترجمہ ہوتی تو اس کی نظر ثانی ہوتی۔ ناظر امور مذہبی، یعنی مذہبی لحاظ سے یہ تراجم دیکھنے والے، یہ کمیٹی اس مقصد کے لیے بنائی گئی۔ علی حیدر طباطبائی ناظمی امور مذہبی تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مذہبی نقطۂ نظر سے ترجمہ شدہ کتابوں کا جائزہ لے۔ مشیر ادب، یہ ایک اور کمیٹی قائم کی گئی۔ اس عہدے پر جوش ملیح آبادی کا تقرر ہوا، بڑے شاعر ہیں۔ تراجم کے سلسلے میں آپ سے مشورہ لیا جاتا، یعنی جو بھی تراجم ہوتے تو آپ سے مشورہ لیا جاتا کیونکہ آپ مشیر ادب تھے۔ 1950 تک دارالترجمہ اپنے علمی منصوبوں کی تکمیل میں منہمک رہا۔ 1950 تک 1950 میں حیدرآباد دکن میں پولیس مشن کے بعد ریاستی حکومت کی عملداری ختم کر دی گئی اور ریاست حیدرآباد دکن اور جامعہ عثمانیہ کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، کیونکہ اب پاکستان اور بھارت وجود میں آ چکے تھے تو ریاست حیدرآباد اس کو تحویل میں لے لیا گیا، اور جامعہ عثمانیہ بھی چونکہ وہاں پر تھی تو اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد جامعہ عثمانیہ کا انتظام حکومت ہند کے سپرد ہو گیا، یعنی اس کا انتظام انڈیا کے حکومت کے سپرد ہو گیا۔ یہ واقعہ اردو زبان کی تاریخ میں ایک سانحہ ثابت ہوا۔ اب جامعہ عثمانیہ میں اردو کی جگہ
انگریزی کو ذریعہ تعلیم کی حیثیت دے دی گئی۔ جب انڈیا کے فوج نے اس پر قبضہ کیا تو پھر انگریزی کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا۔ 1951 میں ڈاکٹر محمد مجیب کی کتاب تاریخ تمدن ہند دارالترجمہ سے شائع ہونے والی آخری کتاب ثابت ہوئی۔ اسی طرح دارالترجمہ کی تحلیقی اور اشاعتی زندگی صرف 35 برس رہی، یعنی 17 سے 51-52 تک تو یہ 35 برس رہی، لیکن اس مختصر عرصے میں دارالترجمہ نے جو خدمات انجام دی وہ آب زر سے لکھی جانے کے لائق ہیں، یعنی بہت اہم کردار ادا کر دیا۔ بہت سی کتابیں اردو میں ترجمہ ہو گئی جس سے اردو کے ذخیرہ ادب میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔